मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन की मुबैना गिरफ्तारी हकीकत क्या है। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश करने लगी कि मारूफ देवबंदी आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन को तुर्की में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तहकीकी रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस खबर की हकीकत क्या है, मौलाना गुमन पर आयद इल्ज़ामात की असलियत क्या है और मौलाना के पस मंज़र तुर्की हिजरत और हालिया गैर मुल्की असफार के बारे में मुसद्दिक़ा मालूमात क्या हैं। मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन का शुमार पाकिस्तान के नामवर उलमा में होता है। आप 12 अप्रैल 1969 को ज़िला सरगोधा में पैदा हुए और रिवायती दीनी दरसगाहों से फरागत के बाद मरकज़े अहले सुन्नत वल जमात सरगोधा के सरबराह मुकर्रर हुए। मौलाना हनफी मकतब फ़िक्र के मुमताज़ आलिम हैं और अपने अक़ली व तहक़ीक़ी तर्ज़ बयान की बदौलत हल्क़ा-ए अहबाब में मुतकल्लिम इस्लाम के लक़ब से पहचाने जाते हैं। आपने मुतअद्दिद कुतुब तसनीफ़ की और खुतबात के ज़रिए अक़ाइद अहले सुन्नत की तर्जुमानी की। 2015 में आपको कुछ अरसा नज़रबंद ही रखा गया था, ताहम बाद अज़ां रहा कर दिया गया। इनका कायम करदा इदारा अहनाफ मीडिया सर्विस दीनी तालीमात की तरवीज में मसरूफ़ है। सबसे पहले इसी सवाल का जायज़ा लेते हैं, क्या वाकई मौलाना को तुर्की में गिरफ्तार किया गया है? मुसद्दिक़ा ज़राए से ऐसी कोई इत्तला सामने नहीं आई जिससे इस खबर की तस्दीक हो। मौलाना इस वक्त तुर्की शहर इस्तांबुल में मुकीम ज़रूर हैं, मगर इनकी किसी गिरफ्तारी की खबर की कोई सरकारी या काबिल एतमाद तस्दीक मौजूद नहीं। एक साहब हैं जो अपने आप को सहाफ़ी बताते हैं, वो एक कहानी सुना रहे हैं, एक दास्तान सुना रहे हैं। वो दास्तान ये है कि हज़रत मौलाना इलियास गुमन साहब दामत बरकातुहुम आलिया जो तुर्किया के अंदर रहते हैं, तो वहाँ उन्होंने नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह किसी लड़की के ऊपर दस्त दराज़ी करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि मौआ को गिरफ़्तार किया गया और कई महीने तक जो है जेल के अंदर मौआ को जो है रखा गया। और फिर उसके बाद किसी तरह से मौआ को वहाँ से जो है निकाला गया और वहाँ जो तुर्की की सिटीज़नशिप मौआ को मिलने वाली थी या मिल गई थी वो ख़त्म कर दी गई। इस तरह की उसने पूरी एक दास्तान सुनाई है, पूरी कहानी सुनाई है। अब बरेलवी हज़रात, शिया हज़रात, इनको तो मौका मिल गया है, शोशा इनके हाथ आ गया है, वो खूब उसको शेयर कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगाने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो आदमी इल्ज़ाम लगाने वाला होता है वो रातों रात मशहूर हो जाता है, उसको शोहरत हासिल हो जाती है। अहले बातिल उसको अपने कंधों पर बिठाते हैं, अपने सर का ताज बनाते हैं कि इस आदमी ने ये बात कही है और ये तो बड़ा मोतबर आदमी है, बहुत ही मोतबर शख्सियत है, इस आदमी ने इस तरह की बात कह दी है। और दूसरे जो मशहूर मारूफ शख्सियत होती हैं वो बेचारे बदनाम हो जाते हैं। अब कहाँ कहाँ सफाई देते फिरें और किन किन के सामने जाकर सफाई देते फिरेंगे कि भाई मैंने तो कोई इस तरह का काम किया ही नहीं है। लेकिन जब इल्ज़ाम लग जाता है तो जो अहले बातिल होते हैं उनके तो मज़े आ जाते हैं, और बाद मरतबा जो अहले हक़ होते हैं, उनकी जो आवाम होती है, वो भी इस तरह की चीज़ों से मुतासिर हो जाती है। हालांकि इल्ज़ामात तो हर किसी पर लगते रहे, इल्ज़ामात की कोई हकीकत नहीं होती है। तो बहरहाल हज़रत मौलाना इलियास गुमन साहब दामत बरकातुहुम आलिया पर तो इससे पहले भी जो है इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह के इल्ज़ामात से बरी रहे हैं। तो बहरहाल बरेलवी हज़रात की तरफ से जो इस तरह की चीज़ें शेयर की जा रही हैं और उनको बुनियाद बनाकर हज़रत मौलाना इलियास गुमन साहब दामत बरकातुहुम आलिया पर ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, तो ज़ाहिर है इसका जवाब तो आखिरत में ख़ुद हज़रत मौलाना इलियास गुमन साहब दामत बरकातुहुम आलिया के सामने जब इस तरह के लोग पेश होंगे तो इनको देना पड़ेगा। बाकी है कि ये जो हज़रात इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उलमाए देवबंद की इतनी बड़ी शख्सियत जो है इस तरह के घिनौने अमल के अंदर इन्वॉल्व पाई गई है, तो इसके जवाब में अर्ज़ ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर कोई सच्चाई है तो सबूत फराहम करें। इसलिए कि इल्ज़ाम आपकी तरफ से लग रहा है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आप ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना ने ऐसा किया था, तो सबूत फराहम करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मौलाना के हवाले से आप कोई सबूत फराहम करें। अभी की जो सूरत हाल है वो ये है कि हज़रत मौलाना के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ साबित नहीं है, कोई जुर्म उनके ऊपर साबित नहीं है। ये जो बात कही गई है कि इतने दिन वो जेल के अंदर रहे और फिर उनको वहाँ की अदालत ने मुजरिम करार दिया, ये जो सारी बातें कही जा रही हैं, कोई इनकी बुनियाद मौजूद नहीं है। इसलिए कि खुद जो तुर्किया की वजारत इंसाफ है, अगर आप उस वेबसाइट पे जाके देखेंगे, बल्कि बाद साथियों ने उसको निकाल के शेयर भी कर दिया है, जिसके अंदर सराहत के साथ ये बात लिखी गई है कि हज़रत मौलाना इलियास गुमन साहब दामत बरकातुहुम आलिया उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं है
ان کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ وہ مجرم ہوں وہاں کی حکومت کی نظر میں، تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. تو وہاں کی جو وزارت انصاف ہے اس کی طرف سے بالکل اس بات کو جو ہے واضح کر دیا گیا ہے. نیز ایک تحریر بھی جو ہے کسی صاحب نے لکھی ہے، بڑی عمدہ یہ تحریر ہے اس ویڈیو کے حوالے سے، تو اس کے پوائنٹس میں کچھ یہاں رکھ دیتا ہوں. انہوں نے بڑے عمدہ پوائنٹس اٹھائے ہیں. تو اس تحریر کے اندر ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ ویڈیو میں، یعنی جن صاحب نے ویڈیو بنائی ہے، تو اس ویڈیو میں پولیس کی ایک گاڑی دکھائی گئی ہے تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ گاڑی مولانا کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی. در حقیقت ایسا نہیں ہے. اصل جو صاحب ویڈیو بنانے والے ہیں انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے تو اس کے اندر پولیس کو بھی دکھایا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو، حالانکہ وہ ایک فیک ویڈیو لگائی گئی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ باقاعدہ پولیس آئی تھی اور مولانا کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے. تو وہ چونکہ فیک ویڈیو ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ لکھا گیا ہے کہ ویڈیو میں ایک گاڑی دکھائی گئی ہے اور تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس گاڑی میں مولانا سوار ہے، حالانکہ وہ گاڑی نہ مولانا کے استعمال میں ہے اور نہ پولیس کی ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بچی کی فردی تصویر دکھائی گئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہی متاثرہ بچی ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اور ایک پوائنٹ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ موصوف نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کو 8 مہینے ترکیہ کی جیل میں رکھا گیا، مگر نہ اس کے آغاز و اختتام کی تاریخ بتائی ہے اور نہ ہی اپنے کسی بھی الزام کا کوئی واضح ثبوت، سرکاری دستاویز یا ویڈیو کے اندر کوئی اس طرح کی چیز پیش کی ہے. نہ ہتھکڑی لگانے، پولیس کی وین میں بٹھانے یا عدالت کی طرف سے سزا دینے کا کوئی ثبوت موجود ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ترکیہ کی وزارت انصاف کی سرکاری دستاویز واضح طور پر بتاتی ہے کہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہ افواہ غالباً سوشل میڈیا تک محدود رہی اور کسی مستند نیوز ذرائع نے مولانا کی گرفتاری کی خبر نشر نہیں کی. ترک حکام یا پاکستانی سفارتی ذرائع کی جانب سے بھی کوئی بیان جاری نہیں ہوا جس سے پتہ چلے کہ مولانا کو حراست میں لیا گیا ہو. برخلاف اس کے، مولانا باقاعدگی سے ترکی سے اپنے اصلاحی بیانات اور دروس آن لائن نشر کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آزاد اور سرگرم ہیں. لہذا ترکی میں گرفتاری کی خبر محض بے بنیاد افواہ ثابت ہوتی ہے. مولانا پر ماضی میں کچھ سنگین نوعیت کے ذاتی الزامات عائد کیے گئے جنہوں نے خاصی ہلچل مچائی. مولانا نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی اور اپنا موقف پیش کرتے ہوئے تمام نکات کو سراسر جھوٹ اور بددیانتی پر مبنی قرار دیا. مولانا کے بقول ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں اور انہیں بدنام کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا گھڑا گیا. ان تنازعات اور الزامات کے بعد مولانا الیاس گھمن نے پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک مستقل رہائش اختیار کر لی. بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال تھا کہ مولانا نے وطن ترک کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا یہ خود ساختہ جلا وطنی تھی یا اس کی کوئی دوسری وجہ تھی؟ مولانا کے قریبی ذرائع کے مطابق انہوں نے 2017 کے اواخر یا 2018 کے آغاز میں ترکی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا. بظاہر اس کی 2 بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں. پہلی یہ کہ مسلسل الزامات اور مخالفانہ مہم کی وجہ سے جو ذہنی اذیت انہیں پاکستان میں اٹھانا پڑی، اس سے نکل کر پرسکون ماحول میں دعوتی کام جاری رکھنا آسان ہو جائے. دوسری وجہ یہ تھی کہ مولانا عالم اسلام میں سفر کر کے اپنے عقائد اور افکار کو فروغ دینا چاہتے تھے. ترکی کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ وہ تاریخی طور پر اسلامی تہذیب کا مرکز رہا ہے اور وہاں سے مولانا کو عالمگیر سطح پر کام کرنے کا موقع مل سکتا تھا. استنبول پہنچ کر مولانا نے وہاں ایک دینی مرکز قائم کیا جسے خانقاہ حنفیہ استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں وہ تصوف اور اصلاح کی مجالس منعقد کرتے ہیں اور آن لائن اصلاحی بیانات دیتے ہیں. ترکی میں قیام پذیر ہونے کے باوجود مولانا کا پاکستانی اداروں اور شاگردوں سے رابطہ برقرار ہے. ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا حکومت یا ریاستی اداروں سے کوئی تنازع انہیں بیرون ملک جانے پر مجبور کر گیا، تو مولانا نے ایسے کسی دباؤ کی نفی کی. ان کے مطابق یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا تاکہ وہ سکون سے علمی اور تبلیغی مشن جاری رکھ سکیں. بعض ناپدین نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ مولانا نے استنبول میں قیام کے لیے جو سرمایہ کاری، مثلاً مرکز یا رہائش کی، اس کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ لیکن مولانا نے ان شبہات کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ یہ ان کے مخلصین کا تعاون اور اپنا ذاتی انتظام تھا، پس پردہ کوئی اور کہانی نہیں. مستقل ہونے کے بعد مولانا نے مختلف ممالک کے دعوتی اور علمی سفر بھی کیے ہیں. سعودی عرب، ملائیشیا، نیپال،
اور بنگلہ دیش ان کے حالیہ اسفار میں نمایاں ہیں۔ یہ دورے اس بات کا ثبوت ہیں کہ مولانا پوری آزادی کے ساتھ بین الاقوامی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اور کہیں بھی زیر حراست نہیں ہیں۔ سعودی عرب۔ مولانا نے حرمین شریفین کے متعدد اسفار کیے۔ اکتوبر 2019 میں وہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے سعودی عرب میں مقیم بعض اکابر علماء سے ملاقاتیں بھی کیں، جن کے احوال ایک بلاگر نے قلم بند کیے۔ مولانا کے بقول حرمین سے خاص روحانی تعلق ہے اور وہ وقتاً فوقتاً زیارت حرمین کے لیے جاتے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے حالیہ سفر میں انہوں نے مدینہ میں علماء کرام کی مجالس میں شرکت کی اور مکہ معظمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد وہاں موجود اپنے شاگردوں کو خصوصی نصیحتیں بھی کیں۔ ملائیشیا۔ مولانا نے جنوب مشرقی ایشیا کے اس اہم مسلم ملک کا بھی دورہ کیا۔ سال 2025 کے اوائل میں ان کی ملائیشیا آمد ہوئی، جہاں مقامی پاکستانی کمیونٹی اور ملائیشیائی علماء نے ان کا استقبال کیا۔ اگرچہ نیپال ایک غیر مسلم اکثریتی ملک ہے، تاہم وہاں ایک چھوٹی مسلمان آبادی موجود ہے اور تبلیغی جماعت و دیگر دینی حلقوں کی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں۔ مولانا نے حالیہ برسوں میں نیپال کا مختصر دورہ کیا، جس کی ویڈیو جھلکیاں سوشل میڈیا پر جاری کی گئیں۔ دورہ نیپال کی جھلکیاں کے عنوان سے جاری اس ویڈیو میں مولانا کو کاٹھمنڈو میں مختلف علماء کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے نیپال میں مقامی مدرسوں کا دورہ کیا اور وہاں طلبہ کو دروس دیے۔ ان کا یہ دورہ نیپالی مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنا۔ نیپال جیسے ملک میں ایک پاکستانی عالم دین کی آمد کو میڈیا نے تو زیادہ کور نہ کیا، مگر اہل علم کے حلقوں میں اس کا تذکرہ رہا۔ بنگلہ دیش۔ نومبر 2024 میں مولانا کو بنگلہ دیش کی تاریخی مودر علمی جامعہ زکریا چٹگنگ میں منعقدہ بین الاقوامی اسلامی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ یہ ادارہ ہر سال ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کرتا ہے، جس میں دنیا بھر سے علماء شریک ہوتے ہیں۔ مولانا نے اس کانفرنس میں نہ صرف شرکت کی بلکہ کلیدی خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر بنگلہ دیش کے ہزاروں شرکاء نے مولانا کا بیان سنا۔ وہ وہاں مختلف مساجد اور مدارس بھی گئے اور چند روز قیام کیا۔ بنگلہ دیش کے علمی حلقوں میں مولانا کی آمد کو بڑی اہم خبر کے طور پر دیکھا گیا، کیونکہ برصغیر کے دیوبندی حلقوں میں یکجہتی اور رابطے کا یہ ایک عملی مظہر تھا۔ اس سفر کے دوران مولانا نے ڈھاکہ اور سلہٹ میں بھی علماء سے ملاقاتیں کی اور ختم نبوت کانفرنس سمیت دیگر دینی اجتماعات میں بھی حاضری دی۔ ان تمام سفروں سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا اپنی عالمی دعوتی مصروفیات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جس ملک میں بھی گئے، وہاں کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے پرامن طور پر اپنے پروگرام منعقد کیے۔ کہیں بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ ان سفروں کے دوران انہیں کسی قانونی مشکل یا گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ نہ سعودی عرب میں، نہ ملائیشیا میں، نہ نیپال یا بنگلہ دیش میں۔ ان ملکوں کی حکومتوں یا پاکستانی سفارتخانوں کی طرف سے بھی مولانا کے خلاف کوئی منفی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ اس تفصیلی جائزے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مولانا کی ترکی میں گرفتاری کی خبر بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ مولانا پر جو الزامات لگے وہ بھی ثابت نہیں ہو سکے اور خود انہوں نے ان کی سختی سے تردید کی۔ ماضی میں بھی ان پر الزامات لگتے رہے جو بعد ازاں غلط ثابت ہوئے۔ مولانا اس وقت ترکی میں مستقل سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنی دعوتی اور تدریسی سرگرمیوں کو عالمی سطح پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب، ملائیشیا، نیپال اور بنگلہ دیش کے حالیہ دوروں نے ثابت کیا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر سفر کر رہے ہیں اور کہیں گرفتار نہیں ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والی ہر سنسنی خیز خبر پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے الزامات کو پھیلانا درست نہیں۔ قرآن مجید بھی ہدایت کرتا ہے کہ کوئی خبر ملے تو اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں کسی پر ظلم کر بیٹھو۔ مولانا کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ ایک افواہ نے لوگوں میں بے چینی پیدا کی، مگر تحقیق کرنے پر وہ غلط نکلی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں اور کسی بھی شخصیت پر الزامات یا گرفتاریاں متعلق خبریں ہوں تو مصدقہ ذرائع سے ان کی تصدیق کے بعد ہی رائے قائم کریں۔ مولانا اپنی جگہ دعوت و تعلیم کا کام کر رہے ہیں،
और उनके चाहने वाले उनके ऑनलाइन बयानात से मुस्तफीद हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में गैर मुसद्दक़ा खबरों पर कान धरने के बजाय हक़ाइक़ पर मबनी इत्तलात पर भरोसा करना ही दानिशमंदी है।